ایک وقت کی بات ہے کہ ایک چھوٹے سے گاؤں میں ایک بوڑھی عورت رہتی تھی۔ اس کا سونو نام کا ایک بیٹا تھا جو مزدوری کر کے اپنا گھر پالتا تھا۔ ایک بار جب وہ کام کر کے گھر آیا تو اس نے دیکھا کہ اس کی ماں بہت بیمار تھی، تو سونو نے فوراً اپنے ماں کو ہسپتال لے جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ دونوں ہسپتال کی طرف روانہ ہوئے۔ ہسپتال جانے کے بعد ڈاکٹر نے اسے کچھ دوائیاں لکھ کر دے دیے اور کہا، اب آپ کو پوری آرام کی ضرورت ہے۔ اگر آپ آرام نہیں کرے گی تو یہ بیماری بڑھ سکتی ہے۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، میں اپنی ماں کا خیال رکھوں گا۔ اس کے بعد وہ وہاں سے چلے گئے۔ جب وہ گھر آ گئے تو سونو بہت پریشان تھا، کیونکہ سونو کے پاس ماں کے دوائیوں کے پیسے نہیں تھے۔ تو اس نے سوچا کہ میں اپنے دوستوں سے قرض لے لوں گا۔ تو وہ قرض لینے کے لیے اپنے دوستوں کے پاس چلا گیا، لیکن اس کے دوستوں نے اسے پیسے نہیں دیے۔ تو وہ بہت پریشانی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف واپس روانہ ہوا۔ وہ گھر جا رہا تھا تو راستے میں ایک سیٹ اس کے سامنے آ گیا۔ تو سیٹ نے فوراً کہا، ارے سونو، تم پریشان لگ رہے ہو، لگتا ہے تمہیں کام نہیں مل رہا، اس لیے پریشان ہو۔ فکر نہ کرو، میرے پاس تمہارے لیے ایک کام ہے۔ آج میرے کھیتوں میں کسان سبزیاں اگا رہے ہیں، اگر تم چاہو تو تم بھی آ سکتے ہو۔ تو سونو نے سوچا، سیٹ کے کھیت میں کام کر کے کچھ پیسے آ جائیں گے تو ماں کے لیے دوائیاں خرید لوں گا۔ ٹھیک ہے سیٹ صاحب، آج میں آپ کے ساتھ کھیت میں کام کروں گا۔ تو سونو سیٹ کے ساتھ کھیت میں کام کرنے کے لیے چلا گیا۔ وہاں پہنچنے کے بعد سونو کام کرنے لگا۔ وہاں پر اور بھی بہت لوگ تھے جو سبزیاں اگا رہے تھے۔ سونو جب کھیت میں کام کر رہا تھا تو اس کے ہاتھ ایک انگوٹھی لگ گئی۔ وہ انگوٹھی دکھنے میں ایک عام سی انگوٹھی لگ رہی تھی۔ تو سونو نے سوچا کہ یہ تو کوئی عام سی انگوٹھی ہے، اس لیے سونو نے وہ انگوٹھی اپنے پاس رکھی اور کام کرنے لگا۔ کام ختم ہونے کے بعد سیٹ سب کو کام کے بدلے میں تھوڑی تھوڑی سبزی دینے لگا۔ تو سونو نے اس سے کہا، ارے سیٹ، مجھے سبزی نہیں چاہیے، مجھے پیسے چاہیے، مجھے اپنے ماں کے لیے دوائیاں خریدنے ہیں۔ تو سیٹ نے کہا، میں تو سارے مزدوروں کو پیسے نہیں دیتا، میں سب کو اپنے فصل سے کچھ سبزیاں دیتا ہوں، اور سارے مزدور یہ بات جانتے ہیں۔ ٹھیک ہے سیٹ، لیکن مجھے یہ بات پتہ نہیں تھی، اور مجھے پیسے چاہیے کیونکہ مجھے اپنے ماں کے لیے دوائیاں خریدنے ہیں۔ جو بھی ہو، لیکن میں تمہیں پیسے نہیں دے سکتا۔ اگر چاہو تو یہ سبزیاں لے لو، ورنہ یہاں سے چلے جاؤ۔ سونو کے بہت سے کوششوں کے باوجود بھی سیٹ نہیں مانا اور اسے پیسے نہیں دیے۔ تو سونو سبزیاں لے کر اپنے گھر کی طرف روانہ ہوا۔ جب سونو گھر آ رہا تھا تو اس نے سوچا، کیوں نہ میں یہ سبزیاں بازار میں بیچوں، تو اس پیسوں سے میں اپنی ماں کے لیے دوائیاں خرید لوں گا۔ تو سونو فوراً بازار چلا گیا، وہاں پر سبزیاں بیچنے لگا۔ کچھ دیر بعد ایک شخص آیا اور اس نے سونو سے ساری سبزیاں خرید لیے۔ اس کے بعد وہ اپنی ماں کے لیے دوائیاں لینے کے لیے دکان کی طرف روانہ ہوا۔ جب وہ دکان کی طرف جا رہا تھا تو اسے اچانک وہ انگوٹھی یاد آ گئی۔ تو وہ اس انگوٹھی کو بیچنے کے لیے پہلے دکان میں چلا گیا۔ ارے بھائی، یہ انگوٹھی دیکھو ذرا، یہ کتنے کی ہوگی؟ دکان والے نے جب وہ انگوٹھی دیکھی تو وہ بہت حیران رہ گیا۔ ارے یہ اتنی قیمتی انگوٹھی اس کے پاس کیا کر رہی ہے؟ ارے بھائی، تم اسے کتنے میں بیچو گے؟ میں اسے خریدنا چاہتا ہوں۔ تو سونو نے کہا، بس تمہیں جو مناسب قیمت لگے وہ دے دو۔ تو اس دکان والے نے سونو کو بہت پیسے دے دیے۔ سونو بھی اتنے سارے پیسے دیکھ کر بہت حیران رہ گیا۔ سونو نے اس دکان والے کو کچھ نہیں کہا اور وہاں سے نکل گیا اور جا کر اپنے ماں کے لیے دوائیاں خرید لیے۔ اس کے بعد وہ اپنے گھر آ گیا اور اپنی ماں کو سارا معاملہ بتا دیا۔ اس کے بعد سونو نے اس پیسوں سے ایک ٹھیلا خرید لیا اور سیٹ سے کچھ سبزیاں خرید کر اسے بازار میں بیچنے لگا۔ اس کے بعد وہ ہر روز بازار جاتا تھا اور وہاں پر سبزیاں بیچتا تھا اور خوشی سے اپنی زندگی بسر کرنے لگا۔ تو دوستو، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہو تو اس کو لائک شیئر ضرور کرنا اور میک وٹ یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔